اے سننے والو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور سوچو، کیا واقعی سکون ہمارے پاس ہے؟ کیا راتوں کو جب بستر پر ہم کروٹیں بدلتے ہیں تو دل مطمئن ہوتا ہے، یا پھر دل کے کسی کونے میں ایک خلا ہے جو کسی صورت پر نہیں بھرتا؟ ہم سب دن رات دوڑتے ہیں دولت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، طاقت کے پیچھے، لیکن جب خاموشی چھا جاتی ہے، جب ہنسی بجھ جاتی ہے، جب روشنی مدھم ہو جاتی ہے تو دل چیخ اٹھتا ہے، یہ سب کچھ پا کر بھی دل بے چین کیوں رہتا ہے؟ کسی کے پاس دولت ہے، خزانے ہیں، گاڑیاں ہیں، عالی شان بنگلے ہیں، مگر جب وہ رات کو کمرے میں اکیلا ہوتا ہے تو نیند اس کی آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے۔ کسی کے پاس شہرت ہے، لاکھوں چاہنے والے ہیں، شور ہے، تالیوں کی گونج ہے، لیکن جب پردہ گرتا ہے اور کمرہ خالی ہوتا ہے تو دل کی تنہائی سسکنے لگتی ہے، روح خاموشی میں تڑپنے لگتی ہے اور ضمیر دھیرے سے پکارنے لگتا ہے، اے انسان، تیرا سکون کہاں ہے؟ کسی کے پاس طاقت ہے، لوگ جھکتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، مگر وہ طاقت والا بھی جب دروازے بند ہوتے ہیں اور محفلیں ختم ہو جاتی ہے تو اپنے دل کے اندر بے بسی اور بے چینی محسوس کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھو، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ الفاظ کسی شاعر کے نہیں ہیں، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ اس خالق کا فرمان ہے جس نے دل بنایا، اور دل جس نے بنایا وہی جانتا ہے کہ اس کی دوا کیا ہے۔ جس نے روح کو تخلیق کیا وہی بہتر جانتا ہے کہ اسے کس چیز سے قرار ملتا ہے۔ ہم نے سکون کو دنیا کے رنگوں میں ڈھونڈا، ہم نے سکون کو مال و دولت کے ڈھیر میں تلاش کیا، ہم نے سکون کو شہرت کی گونج میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہم نے سکون کو رشتوں کی ہنسی میں ڈھونڈا، لیکن سکون تو اس ذات کی یاد میں ہے جو ہمیشہ باقی ہے۔ جب دل رب کو یاد کرتا ہے تو سسکیاں سکون میں بدل جاتی ہیں، آنسو رحمت میں ڈھل جاتے ہیں اور غم راحت میں بدل جاتے ہیں۔ ایک غریب مزدور دن بھر کی مشقت کے بعد وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، کپڑے پرانے، بستر ٹوٹا پھوٹا، مگر جب وہ سجدے میں گر کر روتا ہے تو اس کے دل کو وہ سکون ملتا ہے جو کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں۔ اور دوسری طرف ایک امیر ہے جس کے دسترخوان پر 100 قسم کے پکوان ہیں، بنگلہ جگمگا رہا ہے، مگر نیند آنکھوں سے روٹھ گئی ہے، دل کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف ایک ہے، ایک کا دل ذکر الہی سے آباد ہے اور دوسرے کا دل دنیا کی محبت سے آباد ہے۔ یاد رکھو، دل کی پیاس صرف اللہ کی یاد سے بجھتی ہے۔ انسان دولت کما کر دیکھ چکا، بڑے بڑے محل بنا کے دیکھ چکا، لیکن دل کی پیاس نہیں بجھی۔ یہ پیاس ایسی ہے جو سونے سے نہیں بجھتی، یہ پیاس ایسی ہے جو تعریفوں سے نہیں مٹتی، یہ پیاس ایسی ہے جو دنیا کے عیش و عشرت سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان ہنستا ہے مگر دل خالی ہوتا ہے، محفل میں بیٹھتا ہے مگر اندر سے تنہا ہے، تصویر میں مسکراتا ہے مگر دل اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ اصل میں یہ پیاس صرف ایک چیز مانگتی ہے، رب کی یاد، قرآن کی صدا اور سجدوں کی مٹھاس۔ جب انسان گناہوں کے بوجھ سے تھک کر سجدے میں گرتا ہے، جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور وہ کانپتے ہونٹوں سے اپنے رب کو پکارتا ہے، اے میرے رب، میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے جوڑ دے، اے میرے پروردگار، میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے بچا لے، اے میرے اللہ، میں گناہوں سے بھاگا، تیرے در پر ہی آیا ہوں، سب چھوڑ دیا مگر تیرا دامن نہیں چھوڑ سکتا، مجھے دنیا نے دھتکار دیا مگر اب تیری رحمت ہی میرا سہارا ہے، اے میرے پیارے اللہ، میرے آنسو گواہ ہے کہ میرا دل صرف تجھے چاہتا ہے۔ اور پھر جب بندہ اس رب سے یوں لپٹ کر روتا ہے تو میرا رب
فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو میرا بندہ گناہوں کے ڈھیر کے ساتھ آیا تھا مگر آنسوؤں کے ساتھ پلٹ رہا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا۔ یہ لمحہ ایسا سکون دیتا ہے کہ اس جیسا سکون دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں دے سکتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے ایک لمحہ سجدے کا 1000 لمحوں کی خوشیوں پر بھاری ہے۔ لہٰذا اگر واقعی سکون اور خوشیاں چاہتے ہو تو لوٹ آؤ اس رب کی طرف جو کبھی انکار نہیں کرتا، سجدے میں رو رو کر اس اللہ سے مانگو جو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اپنے دل کا بوجھ اس اللہ کے حوالے کر دو جو ٹوٹے ہوئے دلوں کے بہت قریب ہوتا ہے۔